السلام علیکم. عزم پاکستان کے پہلے پروگرام میں خوش آمدید. عزم پاکستان کیا ہے؟ عزم پاکستان ہے اس پاک سرزمین کو شاد و آباد رکھنے کا عزم، اس سبز حلالی پرچم کو بلند رکھنے کا عزم، اور اپنے پاکستانی ہونے کے فخر کو اپنے دل میں پھر سے اجاگر کرنے کا عزم. یہ پاک دھرتی جو ہم نے ان گنت قربانیوں اور کڑی جدوجہد کے بعد حاصل کی ہے، جہاں ہم آزادی سے، خود مختاری سے اور سر اٹھا کے جی رہے ہیں، آج ہم سے اپنا حق مانگ رہی ہے. ہمارا ملک اب ایک دوراہے پہ کھڑا ہے، جہاں ایک طرف تو بین الاقوامی میڈیا کی گمراہ کن پروپیگنڈے کی یلغار ہے، اور دوسری طرف دہشت گردی کی وہ لہر ہے جس سے ہر پاکستانی کسی نہ کسی طور سے متاثر ہے. مگر بحیثیت قوم نہ ہم نے کبھی ہمت ہاری ہے اور نہ ہاریں گے. ابلاغ کا نظام ایک ایسے مؤثر ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے جس کے ذریعے نہ صرف کہ قوموں کے اندر بے چینی اور انتشار پیدا کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسی میڈیم کے ذریعے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوموں کا مورال بلند کیا جائے تاکہ وہ نئے چیلنجوں کا سامنا کر سکیں. تو آئیے ہم سب مل کے یہ عزم کریں کہ پاکستان کا نام اور پاکستانی ہونے کی پہچان کو ایک بار پھر سے فخر کی علامت بنا کے زندہ رہیں گے. یہی ہے عزم پاکستان. آئیے ملتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں موجود اپنے دو مہمانوں سے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد میر صاحب اور جیسے ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم. سجاد میر صاحب، پہلا سوال تو میں آپ سے کروں گی کہ 70 سال پہلے جو ہم نے ایک آزاد ملک حاصل کرنے کا عزم کیا تھا اور آج اسی ملک کو سنوارنے کا عزم کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ کوشش برابر ثابت ہوگی؟ انشاءاللہ جی. جب 70 سال پہلے ہم نے یہ عزم کیا تھا تو کسی کو یقین نہیں تھا کہ 7 سال کے اندر ہم ملک بنا لیں گے، اور 1-2 برس پہلے جو الیکشن ہوئے تھے وہ بھی اس کے انڈیکیشن نہیں دیتے تھے کہ مسلمانوں کو یا مسلم لیگ کو یا مسلمان قیادت کو ایسی اکثریت حاصل ہوگی کہ وہ الگ خطہ حاصل کر لیں گے. جب بن گیا تو پروپیگنڈا تھا کہ وائبل نہیں رہے گا. وائبل بھی ہو گیا. بہت سے مسائل آئے جو آتی رہتے ہیں قوموں کی زندگیوں میں. آج بھی یقیناً ہم جیسے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بحران سے گزر رہے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جس کو کہتے ہیں اس کا عزم جو ہے جوان بھی ہے، عالی شان بھی ہے اور محکم بھی ہے، اور وہ ڈٹرمنٹ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو بلانا ہے. ہمارے پرابلم بہت کمپلیکیٹڈ ہے. بہت سے ہمارے پاس کوئی اقبال نہیں. مثال کے طور پر جی. پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کے پیچھے جس کو آپ آج ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں، پاکستان بننے کے بعد کہا، حالانکہ اس کی الگ تاریخ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن اس وقت ایک بات تھی کہ ایک بہت دیر سے کہہ رہے تھے کہ ہندو مسلم الگ قومیں ہیں، لیکن اقبال کا جو کمال ہے اس کو وہ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے ڈیفائن بھی کیا، اس کے پیچھے ایک نظریاتی قوت بھی دی. میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے کی موجودگی میں کیا دہراؤں کہ بڑا مشہور فقرہ الہ آباد کا جو انہوں نے خطبے میں دیا کہ اسلام ڈز ناٹ bifurcate the unity of man into the irreconcilable duality of spirit and matter, church and state وغیرہ. اچھا، اس سے کچھ غلط فہمیاں لوگوں کو پیدا ہوئی. مثلا غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ کچھ لوگوں نے اس سے مطلب یہ لیا کہ اسلام جو ہے، شاید ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ بات کرنا چاہیں، کوئی ایسا مذہب ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو جس کو آج کے زمانے میں سیکولرزم کہتے ہیں، اس کی بڑی، کیونکہ سیکولرزم برعکس ہے شاید، اسٹیٹ اور ریلیجن ایک ہوتا ہے نا.